تو یہ جنگ کن کی شرائط پہ ختم ہوگی؟ یہ یو ایس اے کی شرائط پہ ختم ہوگی یا ایران کی شرائط پہ ختم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی یو ایس اے کی شرائط پر، اور یہ شرائط تو 2025 میں بھی دی تھی. صحیح. اور یہ جو شرائط ہیں یہ تو از ایکول ٹو سرنڈر. اور اتنا اصل میں نا ایران کو یہ لائٹ لے گئے. صحیح. ایرانی قوم، آپ پوری دنیا میں جائیں اور کسی کا سر قلم کر دیں تو دھڑ تو خود بخود گر جاتا ہے. بالکل. ایران نے یہ کیا کہ اس نے سر نہیں رہنے دیا اپنا، اس نے سروں میں ڈیوائیڈ کر دیے، ڈھیر سارے سر، ڈھیر سارے ذہن. اور ایران زیادہ تھکاتا ہے، ایران زیادہ لڑنے کی بجائے کھڑا رہتا ہے. ایران کا محل وقوع، ایران قوم پرستی، ایران کا ڈھانچہ، ایران کی جو جغرافیہ، یہ امریکہ کو مجھے لگتا ہے، میں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو یا ہماری زندگیوں میں ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ جب ایک وقت تھا اسپین رول کر رہا تھا پوری دنیا پہ، ختم ہو گیا جب فرنٹ کھولے. ایک وقت تھا جب برطانیہ رول کر رہا تھا، اور نہر سوئز، لیک سوئز، اس پہ برطانیہ کا ڈاؤن فال شروع ہوا. تو مجھے لگتا ہے اب نئے ہرمز میں امریکہ غرق ہوگا، اور امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے. صحیح. اور امریکہ لمبا ٹائم لگے گا. ٹرمپ کو بے رحم بھی کہہ دیا، امریکہ کے زوال کی بات بھی کر دی. ہم نے سنا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ مومن ہے، کسی نے شاید ایسا کہا تھا. چلے اس بحث میں نہیں پڑتے. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں، کیا پاکستان کے کہنے پر ایران صلح کر لے گا، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائے گا؟ پاکستان کے کہنے پہ سفارتی کوششیں تو ہماری جاری ہیں. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ ہم لیڈر لیس قوم ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور ہمارے لیڈر نہیں رہنے. لیڈر تو ایک ہی میں مانتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے ساتھ لفظ لیڈر لگاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، تھوڑا سی دیر کے لیے روشنی رکی بھٹو صاحب پر، اور پھر عمران خان، باقی تو چھان بورا ہے. صحیح. تو لیکن سوال یہ میں بہت دفعہ کر رہا ہوں، میری بہت دفعہ بحث ہوتی ہے ٹی وی چینلز پہ کہ جی ایران بیٹھ جائے، ایران کر لے. تو میں نے کہا ایران بیٹھا ہی ہوا ہی تھا، ایران پہ تو جنگ مسلط کی گئی. اب میرا ان چاروں ملک جو ہیں، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، پاکستان ہے، سعودی عربی ہے، اور باقی ساری مسلم امہ بھی شامل کر لیں، نیت پہ میں شک نہیں کرتا. مجھے بتا دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں، صرف ایک سوال، کہ کیا یہ اس قابل ہیں، ان کی حیثیت ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو، اور نیتن یا وہ ٹرمپ اس معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ روک سکتے ہیں؟ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور نیتن یا وہ ٹرمپ دوبارہ حملہ ور ہو جائیں ایران پر، تو یہ روک سکیں؟ نہیں روک پائیں گے. صحیح. چلیں، یہ تو ہم نے بات کر لی ایران کی اور یو ایس اے کی. آپ نے عمران خان کا ذکر کیا. عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی بڑی پرجوش تھی. انہوں نے کہا کہ جی رہائی فورس بنے گی، پھر کہا کہ جی رہائی تحریک چلے گی. اب وہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے؟ دیکھیے، اس وقت میں نے جیسا کہا ہے نا کہ ایپسٹین فائل سے ٹرمپ کی جان چھوٹ گئی، لیکن یہ جان وقتی طور پر چھوٹی ہے. یہ عارضی ریلیف ہے. 80 لاکھ ٹرمپ کے خلاف نکلے کہ ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے، ڈیموکریٹک بندہ چاہیے تھا. بالکل. اور ایپسٹین فائلز میں اس وقت جنگ چھڑی ہے 2 دن بعد، جب ٹرمپ کا نام آیا کہ مبینہ طور پر اس نے جنسی زیادتی کی ایک لڑکی کے ساتھ. تو یہ اور نیتن یاہو کا آپ نے وہ لیک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ انکوائری کرنے والے کو دھمکا رہے ہوتے ہیں. ان کی بیوی اور وہ دونوں، ان کا سیاست کا دی اینڈ ہونے لگا ہے. اور میں ایک بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج نہ ہو، لیکن یہ طے ہے کہ اگر ایران ڈٹا رہا، کھڑا رہا، تو امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ہوگا. صحیح. تو جہاں تک عمران خان کی بات ہے، وقتی طور پر حکومت بڑے اچھے پچ پہ ہے کہ اس کی توجہ ہٹ گئی ہے. رہائی فورس والا جو آئیڈیا تھا وہ ایک غلط موقع پہ غلط فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کا کوئی فیصلہ صحیح بھی ہوا ہے آج تک؟ انفارچونیٹلی نہیں. لیکن پی ٹی آئی کی خوش نصیبی میں نے کہا ہے نا کہ اوپر عمران خان ہے، نیچے لوگ ہیں، باقی درمیان میں جو ٹی آر ہے ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر. ہاں، یہ حکومت آج بھی اس وقت فیئر الیکشن کروا لے، پی ٹی آئی 2 تہائی اکثریت سے آ جائے گی. حالانکہ یہ بہت کہتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے کام ہیں، کام کھیت ہے، مٹی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، سرمایہ کاری. 100 ارب روپے انہوں نے نکالے ہیں ترقیاتی بجٹ میں سے. آپ دیکھیں اتنا بڑا دل کیا انہوں نے. کیا بتاؤں؟ مجھے بتائیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں ان کو، اس پورے گروپ کو نگران حکومت شامل کر کے. تو مجھے بتائیں، کوئی ایک شعبہ بتائیں، ایک شعبہ. آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، مجھ سے زیادہ آپ زیادہ عقل مند ہیں. یہ تو
It's an honor for me to have you. نہیں میں ایسی بات سمجھتا ہوں کیونکہ آپ زیادہ محنت کرتی ہیں, زیادہ پڑھتی ہیں, زیادہ دیکھتی ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ مجھے نام لیں کہ جس میں اس حکومت نے 4 سالوں میں امپرومنٹ کی. یہ تو بس اس پہ تو میں چپ ہی رہوں, تو آپ ہی جواب دے دیں تو بہتر ہے. سرمایہ کاری 44% ڈاؤن ہسٹری میں. دورے کتنے کیے؟ 40 سے 50 شہباز شریف صاحب نے سارے ملا کے. حاصل وصول سرمایہ کاری نیچے, تجارت نیچے, معیشت نیچے, ریئل اسٹیٹ نیچے, ایگریکلچر نیچے اور انڈسٹری نیچے. غربت اوپر, بے روزگاری اوپر, مہنگائی اوپر اور کرپشن اوپر, لوٹ مار اوپر اور وزیروں کا سائز اوپر, ان کے خرچے اوپر اور اوپر سے اتنے اوپر کہ وہ مریم کا جہاز ساتھ ساتھ ان کے اڑ رہا ہے. جہاز کی بات نہ کریں بھٹی صاحب, آج کل جرمانے کر رہی ہیں مریم بی بی, اس طرف بھی میں آتی ہوں, لیکن اب بتائیں بشرا بی بی کی آئی سائٹ کا تو نہیں, ان کی آنکھ کا نہیں. مجھے یہ بتائیں کیوں جرمانے کر رہے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ جہاز خریدا کیوں ہے باقاعدہ طور پر. اچھا بھٹی صاحب, وہ جس یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ جہاز ویانا گیا تھا کہ نہیں. ہو سکتا ہے اوور ہالنگ کے لیے گیا ہو. دیکھیں میں وارننگ آپ کو دے رہی ہوں کہ بھئی جس ان سوالوں کے جو جواب ہے نا وہ ملنے نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جہاز میں فلاں لوگ تھے تو فلاں جگہ پہ گئے. ویسے وہ جس صحافی نے یہ خبر بریک کی تھی اس کی فیملی کے لیے تھوڑا ایشو بنا دیا, تو میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں, آپ پلیز اس پہ بات نہ کریں. میری فیملی تو پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے لیے پہلے ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ یہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر نسیم شاہ کو 2 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے تو بھٹی صاحب کو 20 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. بڑا مہنگا ٹویٹ پڑا نسیم شاہ کو. اور نسیم شاہ پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نسیم شاہ کسی پارٹی کا کرکٹر نہیں ہے, ساروں کا کرکٹر ہے. نسیم شاہ ایک وہ ضابطہ اخلاق میں ہے. نسیم شاہ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میں مانتا ہوں. جیسے مجھے اگر پیڈ بندھوا کر اور گلوز پہنوا کر آپ اوپن کروا لیں یا مجھے بال دے دیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یار خدا کا خوف کریں. لیکن نسیم شاہ کو یہ سزا بھی نہیں ملنی چاہیے تھی, ایک وارننگ دینی چاہیے تھی. بچہ ہے, چھوٹا ہے, اور اگر غلط ہو گیا یا اس کا ہیک ہو گیا, جو بھی ہوا جو بھی تھا. اب سیاستدان بھی تو دوسرے سیاستدان پہ تنقید کرتا ہے, صحافی بھی تنقید کرتے ہیں, کرکٹر کا تنقید کرنا اتنا مہنگا کیوں پڑ گیا اس کو؟ یہ فریڈم آف سپیچ ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے. فریڈم آف سپیچ کا ایک باؤنڈری ہے. مثال کے طور پہ اگر آئی جی اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ یہ عمران خان بہت برا ہے, یا مریم نواز نے جہاز کیوں خریدا, یا شہباز شریف اپنے خرچے کم کریں, تو اس کا ایک ضابطہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے, مجھے نسیم شاہ کے ایز اے پاکستانی اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو بات کرے, لیکن اس وقت وہ اس ڈومین میں ہے, اس گراؤنڈ میں ہے کہ جہاں وہ بالا تر ہے ان چیزوں سے. جب ہم ٹی وی لگا کے پاکستانی ٹیم کا میچ دیکھتے ہیں, میں تو اب ایک عرصے سے نہیں دیکھ رہا. جسٹیفیکیشن دی کہ ہیک ہو گیا تھا تو پھر تو لیٹ گو کرنا چاہیے تھا. یہ جسٹیفیکیشن نہ بھی دیتا پھر بھی ایک اسے چانس دینا چاہیے, تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی بیٹے دوست, یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے,